صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الصابرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقصد خلقت انسان کے عنوان پر مسلسل آپ حضرات معروضات شریعت، ہدایات شریعت سماعت فرما رہے ہیں، پیغامات شریعت سماعت فرما رہے ہیں. آج پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں 16ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر گزار ہوئے ہیں، اور جو آیت ابھی آپ کی خدمت میں ہم نے تلاوت کی ہے، یوں تو مقصد خلقت انسان کے سلسلے میں وہ آیت جو مین زینہ ہے، جو بنیاد ہے اور جو اصل ہے، وہ تو آپ حضرات کے پیش نظر ہے کہ اللہ نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. تو عبادات میں یہ جزیات بھی بہت ضروری ہیں، جیسے ان اللہ مع الصابرین. یہ سورہ بقرہ کی 153 نمبر کی آیت ہے. سورہ بقرہ کی 153 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ سمجھے، یہ بظاہر کہنے میں یہ جملہ بہت آسان ہے، بہت آرام سے لوگ اس جملے کو زبان پر جاری فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن اب وہ صبر کرنے والے بھی کیسے صبر کرنے والے؟ صبر ایک اہم رول ہے، صبر ایک اہم زینہ ہے، اور صبر ایک اہم ستون ہے ایمان کا. آج ہم آپ کی خدمت میں صبر کے سلسلے میں پیش کرنا چاہیے. مقصد خلقت انسان کا جو ہدف ہے وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ صبر کا ذکر نہ کیا جائے، یا صبر کو مقصد خلقت انسان کے مفہوم سے جوڑا نہیں جائے. اس وقت تک مقصد خلقت انسان پورا نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے زبان سے کہنا بہت آسان ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن کون سے صبر کرنے والے؟ کیا قابیل صبر کرنے والا تھا؟ نہیں، قابیل صبر کرنے والا نہیں تھا، جناب حابیل صبر کرنے والے تھے. جی، اور اس طریقے سے مسلسل یہ سلسلہ تاریخ میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ جناب نوح صبر کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کا قصیدہ پڑھا. اور جو بیٹا صبر کرنے والا نہیں تھا، پہاڑ پر چلا گیا تھا، اس کی مذمت قرآن نے واضح طور پر فرمائی. جناب یوسف صبر کرنے والے تھے، اللہ نے ان کا قصیدہ شدت کے ساتھ قرآن میں پڑھا ہے. اور ان کے اور بھی بیٹے تھے جو صبر کرنے والے نہیں تھے، اسی لیے اللہ نے ان بیٹوں کی مذمت فرمائی ہے. اور بندوں میں بھی جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، صبح میں صبر، ظہرین میں صبر، مغربین میں صبر، صبر کے الگ الگ جنبے، صبر کے الگ الگ منزلیں، صبر کے الگ الگ جادے اور راستے ہیں. صبر کا کوئی ایک مفہوم نہیں ہے. ناظرین، صبر یہی وجہ ہے کہ صبر کے سلسلے میں امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تجلیات حکمت میں فرماتے ہیں کہ صبر 3 صورتوں میں تمام ہوتا ہے، صبر 3 صورتوں میں مکمل ہوتا ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کرے مصیبتوں پر صبر. مصیبتوں پہ صبر کا مطلب کیا ہوا؟ بہت سے لوگ مصیبتیں آتی ہیں، ہائے ویلا مچانے لگتے ہیں، در در بھٹکنے لگتے ہیں، در در جا کے کنڈی کھٹکھٹانے لگتے ہیں، ہائے ہم غریب ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، پریشان ہو گئے. لیکن امیر کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو مصیبتوں پر صبر کرو. مصیبتوں پر صبر کیا ہے؟ امیر فرماتے ہیں جیسے امیر سے انسان کا غریب ہو جانا.
اس میں بھی اللہ نے ایک مصلحت رکھی ہے، یوں کسی کو غریب نہیں کرتا، یوں کسی کو وہ امیر نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاتھ میں امیری بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں غریبی بھی، وہ جسے چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے امیر کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ اس کی شان بے نیازی ہے کہ اللہ آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے تم میں اچھا عمل انجام دینے والا کون ہے، اچھا عقیدہ رکھنے والا کون ہے، اچھی سوچ اور فکر رکھنے والا کون ہے۔ تو کبھی اللہ بندے کو دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ بندے سے لے کے آزماتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میرے کائنات بیان فرما رہے ہیں کہ مصیبتوں پر صبر جیسے امیر سے غریب ہو جانا۔ گاڑی پر چل رہے تھے، اب پیدل ہو گئے، پاپیادہ ہو گئے، تو مطلب کیا ہوا؟ یہی مصیبتوں پہ صبر ہے۔ ابھی تک ہم گاڑی پہ چل رہے تھے، ایسے حادثات آ گئے سامنے کہ جن کے سبب سے اب ہم پیدل چلنے لگے۔ تو ہمیں جیسے گاڑی پہ چل رہے تھے شکر خدا کر کے، اب ہمیں صبر خدا کرتے ہوئے، صبر خدا کے ساتھ ہمیں پیدل چلنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے۔ پہلے تم 4 پہیے کی گاڑی پر چلتے تھے، اور پہلے تم ایسا کھاتے تھے، پہلے ویسا پیتے تھے، پہلے تم یہاں جاتے تھے وہاں جاتے تھے۔ تو وہ دیکھیے زمانے الگ الگ ہوا کرتے ہیں، انسان کی کوالٹی کے اعتبار سے اور انسان کے دور کے اعتبار سے سب معاملات اور حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، امیر فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا بیان فرمانے اطاعت خدا پر صبر۔ اطاعت خدا پر صبر کیا؟ جیسے نیند بہت آ رہی تھی، صبح میں نماز کا وقت تھا، نیند بہت آ رہی تھی، صبح میں نماز کا وقت تھا، لیکن ہم نے نیند کے سلسلے کو چند لمحے کے لیے روک دیا اور لاہور پڑھ کے ہم بستر استراحت سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد ہم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی عبادت پر یا اللہ کے گھر میں ہم داخل ہوئے اور نماز ہم نے ادا فرمائی۔ جیسے ظہرین میں صبر کا کام میں لگے ہوئے تھے، ہم نے جب وقت نماز آیا تو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کام کے سلسلے کو روکا، یہ صبر ہے۔ روکا اور روکنے کے بعد اللہ کے ذکر کا سجدہ انجام دیا، اس کو کہتے ہیں اطاعت خدا پر صبر جی۔ اور اس کے بعد جو امیر کائنات بیان فرماتے گناہوں پر صبر۔ گناہوں پہ صبر کی مثال کیا ہے؟ گناہوں پر صبر کی مثال یہ ہے کہ راستے تمام گناہوں کے کھلے ہوئے ہیں، مثلا غیبت ہے، جھوٹ ہے، کسی کو ستانا، کسی کو مارنا، یہ سب گناہ میں لمحے استعمال ہوتے ہیں۔ اور راستے ہموار تھے، ماحول اچھا تھا، اور صاحب کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اچانک معافی ضمیر بیدار ہوا کہ اگر اے بندے خدا، اگر تو نے کسی مومن کو ستایا، کسی بندے کو نقصان پہنچایا، یا کسی کے لیے تو نقصان بنا، یا کسی کو دھوکہ دیا، تو اللہ تجھ سے باز پرس کرے گا۔ جیسے ہی یہ معافی ضمیر بیدار ہوا، اور جیسے جناب حر کی مثال نہیں ہے، جب تک وہ خواہش کے طلبگار تھے یا خواہش کے پرستار تھے، یزید کے لشکر میں تھے، لیکن جہاں سے ان کے معافی ضمیر میں خوف کا جذبہ آمادہ ہوا، تیار ہوا، اور خوف کا چشمہ پھوٹا، وہیں سے صبر کی منزل میں پہنچ گئے اور حسین کی صف میں جا کے داخل ہو گئے۔ تو گناہوں پر صبر۔ گناہوں پر صبر کیا؟ ہم گناہ کرنا چاہتے تھے، مگر خوف جیسے مرکز اور محور اور منبع نے ہمیں گناہوں کی وادیوں میں جانے سے روک دیا۔ ہم کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن جذبہ خوف نے ہمیں روک دیا۔ اسی کو کہتے ہیں گناہوں پر صبر کرنا۔ پھر امیر کائنات بیان فرماتے ہیں، یقیناً ناظرین سننے کے قابل لمحے ہیں، امیر کائنات بیان فرماتے ہیں اگر صبر کرنا کوئی آدمی ہوتا، اگر صبر کوئی آدمی ہوتا تو وہ یقیناً ایک مرد صالح کی صورت میں ہوتا۔ کہاں تک صبر کی ڈیفینیشن امیر کائنات نے بیان فرمائی ہے کہ صبر کتنی عظیم شے کا نام ہے، صبر کتنی بڑی نعمت کا نام ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو مولا بیان فرما رہے ہیں کہ اگر صبر آدمی کی صورت میں ہوتا تو ایک مرد صالح ہونے کی حیثیت میں ہوتا۔ اگر کسی کو مرد صالح بننے خواہش ہو
تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کی سواری پر سوار ہو جائے۔ امیر کائنات بیان فرماتے ہیں جو اگر چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ ہمیں مرد صالح کہا جائے، ہم دنیا میں بھی مرد صالح رہیں اور آخرت میں بھی ہم مرد صالح کہے جائیں اور صالحین کی صف میں ہمارا شمار ہو، جو صف انبیاء کہی جاتی ہے، صالحین کی صف جو صف اہل بیت اور صف ائمہ اطہار علیہ السلام کہی جاتی ہے، صالحین کی صف، اگر ہمیں یہ خواہش ہے، اگر ہمیں یہ آرزو، یہ تمنا ہے کہ ہم صالحین کی صف میں ہوں تو ہمیں صبر کی سواری پر سوار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات عالم کے اللہ کے محبوب ترین بندے امیر کائنات بیان فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر ایک سواری ایک دھوکہ ہے، جو سوار کو چند لمحے تو سوار رکھتی ہے مگر سواری بعد میں سواری بھی خراب ہو جاتی ہے اور سوار بھی گر کے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن امیر کائنات فرما رہے ہیں کائنات عالم کی تمام سواریاں اپنے سوار کو زمین پر پٹخ دیتی ہیں، لیکن صبر ایسی سواری ہے کہ جو کبھی بھی اپنے سوار کو زمین پر پٹختا نہیں ہے، بلکہ جیسے سوار ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہے، صبر اسی طریقے سے جو انسان اس پر سوار ہوگا یا اسے اپنائے گا تو صبر اس کو کہیں بھی نہ ڈھلکنے دے گا، نہ بہکنے دے گا، نہ ٹوٹنے دے گا، نہ ڈوبنے دے گا، نہ مٹنے دے گا، نہ نابود ہونے دے گا۔ اسی لیے اللہ کا خود فرمان ہے کہ اللہ کے نمازیوں کے ساتھ نہیں، اللہ روزہ داروں کے ساتھ نہیں، جو تو اللہ نے حکم تو دیے ہیں، لیکن کیا کہا؟ اللہ کا خود فرمان ہے قرآن میں، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ۔ اور ہم اگر صبر کریں گے تو یہاں بھی ہم زندہ جاوید کہے جائیں گے اور مولا حسین کی صف میں ہمارا شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں اور مولا حسین سید الصابرین ہیں اور مولا صبر کرنے والوں کے سردار ہیں۔ تو صف کربلا میں جو لشکر مولا اس میں ہمارا شمار ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر السلام۔